قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. کیا چیز؟ یعنی اولاد پیدا کرو جو تمہارے بعد تمہاری وارث ہو، اور آگے بھیجو سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے. کیونکہ بچے ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں. یہ ذمہ داری کیوں قبول کریں، کیوں بوجھ اٹھائیں، کیوں تکلیفیں اٹھائیں، کیوں مشقتیں کریں، کیوں پیدا کریں، کیوں دودھ پلائیں، کیوں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں، کیوں ان کے ناک صاف کریں اور کیوں ان کی نیپی صاف کریں. وائے، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تو بڑے ہو کر پتہ نہیں ہمیں پوچھیں گے بھی یا نہیں. تو پہلی بات یاد رکھیے، جب بھی پریشانی ہونے لگے، جب بھی بچے ستائیں، تو سوچئے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں، یعنی زندہ رہے تو اور فائدہ، اور اگر پیدا کر کے وہ فوت بھی ہو گئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض عورتیں جو ہے وہ کنٹین نہیں کر پاتی حمل کو یا پریگنینسی کو، تو پھر بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں، یا عورت کے اوپر بہت سخت ترین وقت آتا ہے اس کے بعد. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے، ابھی بچہ ہی ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے اس مسلمان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، پیدا ہو جائیں یا پیدا ہونے سے پہلے، ان کا وجود میں آنا ہی والدین کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. وقتی طور پر ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گی. سب باتیں ایک طرف ہیں، یہ وقتی ہیں. اصل فائدہ کب ہے کہ وہ ہمارے لیے چھوٹے اگر فوت ہو گئے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، اور اگر ہمارے بعد دنیا میں ہیں تو ایسے نیک کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کا پھل یعنی ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یعنی اگر بچے زندہ ہیں تو بھی، اور اگر فوت ہو جائے اور انسان صبر کرے تو اس بچے کے جانے پر ایسا محل انسان کو ملے گا کہ جس کا نام بیت الحمد ہے. ہم تعریف کو کہتے ہیں نا کہ ایسا گھر جس کو دیکھتے سب تعریف کرنے لگے، ایسا گھر وہاں انسان کو ملے گا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کئی گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں کیا خوبصورت گھر ہے، کتنا زبردست ڈیزائن ہے، اور بعض اوقات رک جاتے ہیں، بعض اوقات تصویر اتارنے لگتے ہیں، بعض اوقات دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ہمارا بھی ایسا گھر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف امتحان لا کر ایک بڑی نعمت سے انسان کو نوازتا ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا. آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اپنے بچے سے؟ اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی محبت میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں. کیا بتانا مقصود تھا؟ کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بچے سے. اس کے کچھ دن بعد بچہ فوت ہو گیا. جس بچے سے وہ باپ بہت پیار کرتا تھا فوت ہو گیا. آپ نے اس بچے کو نہیں دیکھا تو اس کے والد سے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے تم اپنے بچے کو پاؤ گے، وہ تمہیں ویلکم کرے گا وہاں، اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا.
بالکل ایسے ہی جیسے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا کہ باپ گھر میں آئے تو وہ کرسی لا کے کھینچ کے ان کی کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ امی آ گئی، امی آ گئی، ابا آ گئے، ابا آ گئے. ہر روز آپ نے دیکھا گھر میں ایک نعرہ ضرور اٹھتا ہے، ابا آ گئے یا امی آ گئی. تو بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں وہ ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں جنت میں بھی وہ ویلکم کریں گے اور والد کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے. سنن النسائی کی روایت ہے. اس لیے بچوں کو صرف مصیبت، ذمہ داری، پاؤں کی زنجیر یا بے آرامی کا باعث یا ایک مشقت نہ سمجھیں. جب بھی تکلیف ہونے لگے، جب بھی آپ ان کی وجہ سے ریسٹرکٹڈ فیل کریں، کیونکہ کئی مائیں تو ہائے مصیبت. کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے پریگنینسی ہوتے ہی غمگین ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں جب ایک اور مصیبت آنے لگی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کی ایک امانت ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. حتیٰ کہ اگر اسپیشل بچہ بھی ہے، کیونکہ بعض بچے تو خوبصورت ہنستے کھیلتے ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے اسپیشل ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ بچے جن کو کہتے ہیں ہم، معذور بچے ہوتے ہیں. اب اس کا تو کسی کو پتہ چل جائے تو ماں باپ کو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. ان کی پریشانی کا عالم تو دیکھا نہیں جاتا. اور بھی اس لیے پریشانی ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن اس پر بھی پازیٹو رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ نے اس خاص بچے کی خدمت کے لیے ہمیں چنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے اوروں کو دوسری طرح کے بچے دیے اور مجھے اس طرح کا خاص بچہ دیا. ایسی صورت میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، صرف غمگین نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ غمگین رہیں گے تو آپ اس کی لک آفٹر کیسے کر سکتے ہیں، آپ اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. اس بچے کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے. وہ چاہے تو بہترین سے بہترین حالت میں پیدا کر دے، وہ چاہے تو انتہائی ذہین بچہ آپ کے گھر میں پیدا کر دے، لیکن اگر وہ اسپیشل بچہ اور آپ کو اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو بھی صبر سے کام لیجیے، وہ آخرت میں عظیم اجر کا باعث ہوگا. بچوں کو پالنا تو ویسے ہی باعث اجر ہے، لیکن خاص بچوں کو پالنا کئی گنا زیادہ باعث اجر، کیونکہ آپ نے ان کو صرف دیا ہے، ان سے آپ کو ملا کچھ نہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے معلوم نہیں کس کی ہدایت، کس کے شکرانے اور کس خاص مقصد کے لیے اس کو آپ کے ہاں پیدا کیا. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بطور سزا کسی کے ہاں کوئی پیدا ہو گیا، یا کوئی ماں باپ کا گناہ ہوگا، یا کوئی ایسی غلطی ہوگی ان کی جس کی وجہ سے ان کو ایسے بچے ملے. اور جب کوئی بچہ بہت ذہین یا بہت خوبصورت یا بہت اچھا پیدا ہو تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا ہمارا کمال ہے کہ ہم ایسے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دیا. وہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین نعمت سے نوازا. تو جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں راضی رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے، تو مزید جو بالغ ہوں اور جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پہ یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی اجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے. شرط صبر کی ہے. حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبہانی عن ذکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یوما کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کریں. فوعظہن تو آپ نے ان کو نصیحت کی. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ کوئی بھی عورت
مات لہا ثلاثۃ، فوت ہو جائیں اس کے 3 بچے، من الولد بچوں میں سے، کانوا حجابا من النار، وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے، یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے، پردہ ہو جائیں گے۔ قالت امرأۃ، ایک عورت کہنے لگی، وسنانی، اور 2 بچے؟ قال وسنانی، آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ وقال شریک، اور شریک کہتے ہیں، ان ابن الاصبہانی حدثنی ابو صالح عن ابی سعید و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ لم یبلغ الحنس، کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی نابالغ ہوں، کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فیلج النار الا تحلة القسم، کہ جس انسان کے 3 بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لیے ہے، یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا، مراد یہ ہے۔